عزیز طلباء، ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آج ہم آپ کی کتاب چمپا سے ایک اہم سبق جس کا نام چچا ولن ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق صفحہ نمبر 44 اور 45 پر ہے۔ یہ سبق شام الحق حقی نے لکھا ہے اور آج ہم اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ایک دن چچا میرے کمرے میں آئے اور لگے بلا وارنٹ تلاشی لینے۔ نام تو ان کا ولی اللہ تھا مگر سب چچا ولن کہتے تھے۔ میں نے کہا، چچا خیر تو ہے، کیا چاہیے؟ بولے ڈکشنری۔ میں نے پوچھا کاہے کی؟ فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ڈکشنری کاہے کی ہوتی ہے؟ ارے بھائی الفاظ کی۔ میں نے کہا آپ نے بجا فرمایا، مگر کون سی زبان کی؟ بولے پھر تم نے بیکار سوال کیا، بھائی ڈکشنری ہوگی تو انگریزی کی ہوگی، اردو کی، اردو یا فارسی عربی کی چاہیے ہوتی تو لغت کہتا، فرہنگ کہتا، قاموس کہتا۔ میں نے کہا بالکل درست، لیجئے الماری کے اس خانے میں سب ڈکشنریاں ہی رکھی ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے آواز دی، بھائی وہ لفظ جو مجھے چاہیے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔ میں نے دیکھا چچا فرانسیسی کی ڈکشنری لیے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا حضرت یہ انگریزی کی ڈکشنری کہاں ہے؟ بولے نہیں، یہ دیکھو اس میں انگریزی ہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 44 ختم ہو گیا۔ آئیے ہم اس کے بارے میں اب الفاظ معنی جو میں ہیں وہ میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ کیا کیا اس میں مشکل الفاظ آئے ہیں۔ تو اب دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، چچا اور جو مصنف ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میرے چچا جان آئے میرے کمرے میں اور آئے بھی بغیر اجازت کے۔ وارنٹ جن سا ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تلاشی لینے کا تحریری حکم نامہ وارنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں پہ کتاب میں پہلی سطر میں یہ لکھا ہے بلا وارنٹ۔ بلا وارنٹ کا مطلب ہے یعنی جو تحریری حکم نامہ ہے نا، تلاشی لینے کا تحریری حکم نامہ، اس کے بغیر ہی آگے۔ یہ اب مزاحیہ انداز سے انہوں نے شروع کیا ہے کہ وہ میرے چچا جانتے ہیں آپس، ظاہری بات ہے چچا تو اجازت لے کے نہیں نا آتے اپنے کمرے میں، کہ چچا نے آنا ہے تو وہ کام سے آئے ہیں تو وہ اجازت لیں گے کہ بھی میں آ جاؤں اندر، یا کوئی ایسی بات ہے مطالعہ کرنا ہے جو بھی ہے، تو وہ اچانک ہی آگے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اچانک ہی اندر تشریف لے آئے۔ ویسے تو یہ بات ہے کہ اجازت لے کے ہی جانا چاہیے، کسی کے گھر میں کسی کے کمرے میں داخل ہونا ہو تو ہمیں اجازت لے کے جانا چاہیے۔ لیکن یہ مزاحیہ انداز میں انہوں نے شروع کیا کہ بھی میرے چچا جان جو سے ہیں نا، وہ ایک دن ایسے آگے کہ جیسے کوئی تلاشی لینے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ جو وارنٹ کے بغیر آگے، یعنی تلاشی لینے کا جو تحریری حکم نامہ ہے اس کے بغیر ہی میرے کمرے میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوچھا بھی آپ کو کیا چاہیے، خیریت تو ہے آپ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ڈکشنری چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کاہے کی، یعنی کون سی چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا ڈکشنری ہوتی ہے بھئی، آپ مجھے ڈکشنری دے دیں۔ میں ڈکشنری کہہ رہا ہوں، انگریزی کی ڈکشنری چاہیے نا، اگر اردو کی چاہیے ہوتی تو میں لغت کہتا، انگریزی کی چاہیے مجھے تو میں ڈکشنری کہہ رہا ہوں نا آپ سے۔ میں سادہ سی بات ہے کہ ڈکشنری ہی مانگ رہا ہوں، جو کہ مجھے انگلش کے الفاظ تلاش کرنے ہیں اس میں سے، اور فارسی کی ہوتی تو میں فرہنگ کہتا، اس میں لکھا ہوا ہے نا، اور اسی طرح عربی کی ہوتی تو میں قاموس کہتا۔ تو یہ اس طرح سے ڈکشنری کی جو قسمیں، جو مختلف زبانوں کے لیے جو نام ہیں ڈکشنریز کے، ان کو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دیا اور یہی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کون سا لفظ دیکھنا ہے دیکھنے کے لیے۔ وہ خیر بہرحال ڈکشنریز کی جو الماری تھی، ہر گھر میں الماری ہوتی ہے جن میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، تو وہ الماری دیکھتے دیکھتے خیر چلے گئے، وہاں پہ دیکھا لیکن ان کو کوئی ان کا لفظ جو ہے نا وہ نہ ملا۔
اب وہ گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے. مکالمہ کہتے ہیں دو افراد کے درمیان آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. تو چچا جان ان سے کہتے ہیں بھی تو مجھے تو ڈکشنری نظر ہی نہیں آ رہی. اب جب مصنف ان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈکشنری تو پکڑی ہوئی ہے، فرانسیسی کی آپ ڈھونڈ رہے ہیں انگلش کا لفظ، آپ کہہ رہے ہیں مجھے انگریزی کی چاہیے، تو آپ نے کیا یہ. تو آگے اگلے پیج پہ دیکھیں، اگلے صفحے پہ میں نے کہا معنی انگریزی میں لکھے ہیں مگر ہے تو فرانسیسی کی ڈکشنری. بولے سب یہاں سے وہاں تک انگریزی حروف ہیں. میں نے عرض کیا جی ہاں، انگریزی اور فرانسیسی دونوں زبانیں رومن حروف میں لکھی جاتی ہیں. ہم کو انگریزی سے زیادہ تعلق ہے، اس لیے ہم انہیں انگریزی حروف کہہ دیتے ہیں. آپ لفظ تو بتائیے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ مصنف کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ پوچھا کہ آپ لفظ تو بتائیں جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، بتائیں تو صحیح کیا آپ ڈھونڈ رہے ہیں. چچا نے کہا COT کوٹ کے معنی دیکھنا چاہتا تھا. مجھے ہنسی آ گئی. کہنے لگے کیوں، کیا میں نے کوئی بے وقوفی کی بات کی ہے؟ میں نے کہا توبہ توبہ، اللہ نہ کرے. میں تو یوں ہنس دیا کہ یہ لفظ دراصل ہماری اپنی زبان کا ہے. انہیں یقین نہ آیا تو میں نے ایک ڈکشنری کھول کر دکھائی جس میں لکھا تھا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے. انگریزی میں کھاٹ سے کوٹ ہو گیا ہے مگر ہلکا معنی اس کے کیا ہیں، ہلکا پلنگ یا چارپائی. چچا پھٹی پھٹی آنکھوں سے پڑھتے رہے. کہنے لگے اچھا تو یہ ہمارے ہاں سے دولت ہی سمیٹ کر نہیں لے گئے، الفاظ بھی لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا حضرت لے ہی نہیں گئے، بہت سے الفاظ دے بھی گئے ہیں جو ہم دن رات بولتے رہتے ہیں. بعض ایسے لفظ بھی جن کی جگہ ہمارے اپنے الفاظ موجود ہیں. کوئی پوچھے کہ چچا، ماموں، اموں کی جگہ انکل کہنے کی کیا تک ہے؟ ابا، ابو، ابی، بابا کو چھوڑ کر ڈیڈی یا اماں، امی، بیبے کی جگہ ممی، مما ہے نا فضول بات. اب یہ دیکھیں وہ ساری وہ انگلش کی جو انگریزی کی جو ڈکشنری ہے، وہ اس کے چلتے چلتے معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ آپس میں ان کی بحث شروع ہو گئی. تو یہ تو فضول بات ہے بھائی. چچا بولے میری باتوں پر ہنستے ہو، تمہیں اس پر ہنسی نہیں آتی؟ میں نے کہا بلکہ رونا آتا ہے. ویسے تو الفاظ کا لین دین قوموں کے درمیان ہوتا ہی آیا ہے، لیکن اپنی ہر لفظ کی جگہ انگریزی کا لفظ بولنے لگیں تو آگے چل کر دنیا کیا سمجھے گی؟ یہی کہ ہم ایسے گئے گزرے جنگلی لوگ تھے کہ ہمارے پاس معمولی چیزوں یا معمولی باتوں کے لیے بھی اپنے الفاظ نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اوپر جو بیان ہوا ہے نا کہ اچھا تو یہ ہمارے ہاں سے دولت ہی سمیٹ کر نہیں لے گئے، مراد یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہندوستان میں یا بر صغیر میں ایک لمبا عرصہ انگریز نے حکومت کی ہے، اور جب وہ یہاں پہ رہا ہے اس نے بہت سے اثرات یہاں پر چھوڑے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں سے دولت ہی نہیں لے گئے ہیں بلکہ الفاظ بھی ہمارے ہاں سے لے گئے ہیں. وہ اس کا وہ جواب دے رہے ہیں ان کے جو بھتیجے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ چچا جان کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے سے بہت کچھ لے گئے ہیں لیکن دے بھی بہت کچھ گئے ہیں. ہم انگریزی کے الفاظ بھی دے گئے ہیں. ظاہری بات ہے دو قومیں جب آپس میں ملتی ہیں تو آپس میں گفتگو کرتی ہیں تو زبان ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تبادلہ ہوتا ہے زبانوں کا. بہت سے الفاظ دوسری زبان اپنے اندر شامل کر لیتی ہے اور جو اس کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسی زبانیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں بولنے لگے آگے چل کے دنیا کیا سمجھے گی؟ یہی تو ہم سے یہی کہ ہم ایسے گئے گزرے جنگلی لوگ تھے کہ ہمارے پاس معمولی چیزوں یا معمولی باتوں کے لیے بھی اپنے الفاظ نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. تو ہاں نئی چیزوں کے نام، آگے سے گفتگو جاری ہے ان کی. ہاں
नई चीज़ों के नाम, साइंसी अल्फाज, कल पुर्जों के नाम जो हैं वो रहें। कल पुर्जे कहते हैं मशीनों के पुर्जे, वो नाम बेशक रहें, कोई बात नहीं। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो अंग्रेज़ी का जो मशीन है या कल पुर्जे हैं उसके मशीन के हिस्से हैं वो तो वही रहेंगे ना, उनके नाम तो नहीं बदल सकते, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो तो वही रहें, अगरचे इनमें से बाज़ के लिए हम अपने ही हल्के फुल्के मौजूद मुनासिब अल्फाज बना सकते हैं। मौजूद यानी मुनासिब, ये सब कौमें यही करती हैं, ठीक है ना। उर्दू में तो अल्फाज बनाने की बड़ी आसानियाँ हैं और ये दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज भी यूं के तूं ले सकती है। यानी उर्दू ज़ुबान उनसी है ना, वो इस लिहाज से बड़ी अच्छी है, बड़ी वसी है कि वो उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो दूसरी जो ज़ुबानें हैं ना उनके अल्फाज बिल्कुल वैसे के वैसे ही, क्योंकि तुम वैसे की वैसे ही अपने अंदर शामिल कर लेती है, क्योंकि इसमें सब हरूफ और आवाज़ें मौजूद हैं जो दूसरी ज़ुबानों में इकट्ठी नहीं मिलेंगी। यानी इसके जो आवाज़ें हैं ना सब हरूफ की, वो इसके अंदर मौजूद हैं। दूसरी में ऐसा नहीं, दूसरी ज़ुबानों में अब आगे जाके वो बयान करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पता लगेगा कि क्या कह रहे हैं। चचा बोले, हाँ अंग्रेज़ी में तो ते और दाल तक की आवाज़ नहीं, मिल्लत को मिल्लट, पाकिस्तान को पाकिस्तान, जिंदाबाद को जिंदाबाद ही लिख सकते हैं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, चचा वलीउल्लाह खान आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये देखें ना कि यहाँ पर जो चचा से गुफ्तगू हो रही है उसमें उन्होंने उनको भी थोड़ा सा ना वो एक मजाक किया है कि उनको मतलब खान कह दिया, ठीक है। चचा बोले, तुम बिल्कुल गलत अंग्रेज़ी बोल रहे हो। अब चचा जो है ना वो थोड़ा सा वो बावाज़ बुलंद करे, तुम बिल्कुल गलत अंग्रेज़ी बोल रहे हो। अंग्रेज़ी में खान है ना खान, सिर्फ कान है। दो चश्मी हे से जो आवाज़ें हम बनाते हैं, घ, फ, ख, घ वगैरह, वो अंग्रेज़ी में नहीं हुआ करती। और देखिए इनसे कैसे बोलते हुए से लफ्ज़ बनते हैं। देखिए इनसे कैसे बोलते हुए से लफ्ज़ बनते हैं, ख़ास तौर पर वो जो आवाज़ों को ज़ाहिर करते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो अल्फाज हैं ना बेमानी अल्फाज हैं जो कि हमारे यहाँ तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये है कि अंग्रेज़ी में बहरहाल ये नहीं होते। अब देखें, भन भन, झन झन, छन छन, खनक धमक, ठाएँ ठाएँ, धूम धड़का, ढोल ढमक्का, छूम चना नाना छिन, कहिए तो घुंघरू बजते हुए मालूम होते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि ये घुंघरू बजते हुए मालूम होते हैं। तो ये आवाज़ें जो हमारी ज़ुबान में हैं, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़ुबानों में है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबक ख़त्म हो गया है। इसकी मश्क अब हम कल करेंगे। और ये इस सबक में जो अहम बात वो यही है कि हमारी जो उर्दू ज़ुबान है बहरहाल इस लिहाज से बड़ी कहना चाहिए इसके अंदर आसानी है कि ये दूसरी ज़ुबानों के जो अल्फाज हैं वो यूं के तू अपने अंदर समो लेती है, ठीक है। बाकी इंशाअल्लाह कल करेंगे। और अब आप इसको दोहराइए और इसको अच्छी तरह याद कीजिए। हो सकता है कि आपको कोई मुश्किल पेश आए, फिर मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको इस सबक की समझ आ गई हो, चैनल अच्छा लगा हो, और इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर लिखा करें आप कि सर मुझे ये समझ आ गई है या नहीं आई है, इस पर ज़्यादा रोशनी डालिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इसकी जो मश्क है इंशाअल्लाह ताला हम फिर करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।